السلام علیکم ویورز، اے پی بی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سدرا بخاری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کا جشن آزادی اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم، بربریت اور غلامی کے 76 سال، اور اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں حریت رہنما موجود ہیں۔ عبدالحمید لون صاحب اور محمد شفیع ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ لون صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان 76 سالوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستانی قوم کو اس دن جو مسرت کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، جب پاکستان آزاد ہوا برٹش سامراج سے، مبارکباد دیتے ہیں۔ دو قومی نظریے کے تحت جب دو ریاستوں کا وجود آیا تو اس میں اس وقت یہ معجزے سے کام نہیں تھا جب پاکستان وجود میں آیا، اور مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کے لیے جو جدوجہد کی، جو قربانیاں دی، اور اس ثمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے خدا داد مملکت پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ قائم کیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ وہیں ریاستوں کو اس وقت حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ آیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ اب جو مسلم اکثریتی ریاستیں تھیں وہ قدرتی طور پہ بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی پاکستان کا حصہ تھی۔ وہیں ہندو سامراج اور برٹش نے مل کے سازش کی، اور جس میں جوناگڑھ بھی، حیدرآباد بھی، اور سب سے بڑا جو المیہ تھا وہ جموں کشمیر کا تھا، جہاں لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، جب 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے مقام پہ ایک قرارداد پیش کی، اور اس وقت جو ہماری قیادت تھی مسلم کانفرنس، انہوں نے سردار ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پہ ایک قرارداد پیش کی اور اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، اور بڑی اہمیت کے حامل وہ قرارداد جو پچھلے دنوں ہم منا بھی چکے ہیں۔ تاہم ایک سازش کے تحت جو ایک اکثریتی علاقہ تھا مسلمانوں کا، انہیں پاکستان کے ساتھ ضم ہونے یا علاق ہونے کا موقع نہیں دیا گیا، اگرچہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو پیلویسائڈ کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد خود ہندوستان یونائٹڈ نیشنز گیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے قرارداد جمع کرائی کہ جموں کشمیر کے عوام کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا، اور انہیں پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ تاہم وہ وعدہ آج تک نہیں نبھایا گیا۔ ہندوستان نے تو وعدہ خلافی کی، وہ سارے اس نے وعدے توڑے، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں آج تک ناکام رہا۔ اور جہاں آج 76 سال ہو گئے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج بھی کشمیری ظلم جبر سہ رہے ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ چوتھی جنریشن ہماری آج بھارتی ظلم و جبر کے سامنے سسے پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور آج بھی وہ انہی اداروں کو پکارتے ہیں جو ہمارے حق قدرت کا ضامن ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ کا ادارہ۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ کے اس ادارے نے کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا کشمیریوں کو بچانے کا، اس مسئلے کو حل کرنے کا۔ بڑا افسوس ہے، اور ہم مایوس ہیں اقوام متحدہ کے کردار سے۔ اگرچہ 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں، انہیں آزادی ملی، انہیں حق قدرت ملا، بلکہ ہمارے سامنے ہم نے الجزائر کو دیکھا، ہم نے دارفر کو دیکھا، ایسٹ تیمور کو دیکھا، کوسوو کو دیکھا، مگر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے یہ ادارے غفلت میں کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے چپ سادھ لی ہے۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں حق نہیں ہے جینے کا؟ ہماری بھی آزادی ہے۔ آپ تو یونیورسل ڈکلریشن پاس کرتے ہو، آپ کی قراردادیں پاس ہوتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کونسل کرتا ہے، لیکن کشمیر کے یا فلسطین کے اندر اس کے برعکس ہے۔ تو وہی ہم نے آزادی بھی دیکھی، غلامی بھی دیکھی، اور جب ہم آزاد پاکستان میں آئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آزادی کیا نعمت ہوتی ہے۔ اور آج جہاں ہم اس جدوجہد میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا چکے ہیں، اور کسی بھی صورت ہم بھارتی ظلم و جبر کے سامنے سرنڈر نہیں کرنے والے۔ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے، ہم وہ حق چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو وعدہ اس کی پاسداری چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کیا تھا۔ جب تک نہ کشمیریوں کو
وہ حق ارادت مل جاتا ہے، ہم کسی بھی صورت اپنے اس حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ شفیع ڈار صاحب، آپ JKLF کے بھی اتنے قریب رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان میں جشن آزادی پاکستان کا جب منایا جاتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کو ہم 76 سال کے اس موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر، کشمیری قوم اور جو یہاں پر ہے وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا میں ایک غلام جو ہے اس سے بڑا احساس کس کو ہو سکتا ہے آزادی کا، کیونکہ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ جو ہے مصائب کو، تکلیف کو، اور خاص کر جو اگر آپ دیکھیں گے بھارتیہ جو ہے ہندوتوا مظالم وہاں جو اس وقت کر رہے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا ایک مشن ہے، گول ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو جس طرح سے وہ جنوسائیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کا وہاں پر، اور جو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہم نے یہاں دیکھا، وہاں سے آنے کے بعد ہم نے جو یہاں دیکھا کہ آزادی کس چیز کو کہتے ہیں، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پاکستانی قوم کو بہت ہی ایک اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت عطا کی، اس کا ہمیشہ انہیں جو ہے یہ اللہ کا شکر اس میں ادا کرنا چاہے، اور ہمارے لیے دعا، ہمارے لیے کوشش ہے، بھرپور کوشش پاکستان کو کرنی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ بھارت کی 10 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں جو ہے مسلط ہے، کشمیری لوگوں کو ان کی آواز دبانے کے لیے ان کو جو ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ کس طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جہاں پر 10 لاکھ فوج ہو، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر ہر گھر کے 8 بندوں پہ جو ایک فوجی مسلط ہے، تو اس کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے اپنی بات کہتے ہیں۔ کس طرح سے یہ ان کا ایک ٹیکٹ ہے، جو بھی ایک طریقہ ہے وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن دشمن جو ہے ہر اعتبار سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتا ہے۔ ایون کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ سارے اس وقت بند ہیں، کچھ تہاڑ جیل میں، کچھ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں بند ہیں۔ 16 سال سے لے کے 80 سال کے بزرگ تک ہمارے جو ہے جیلوں میں بند رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے سعید علی شاہ گیلانی صاحب جو 12 سال وہ نظر بند رہے، اپنے گھر میں قید رہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اشرف صحرائی صاحب جو شہید، جن کو شہید کر دیا گیا، کم سے کم 75 سے ابو ان کی عمر تھی، ان کو تہاڑ جیل میں جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے الطاف انتوش صاحب جو ان کو بھی تہاڑ جیل میں جو ہے شہید کر دیا۔ یاسین صاحب ابھی دیکھیں آپ، ان کے لیے جو ہے انڈیا جو ہے وہ ان کا کیس چل رہا ہے، تو پتہ نہیں اللہ بہتر کرے گا، ہمیں پر امید ہے کہ لیکن ہندوستان کے آئین سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہمیں تو اللہ پر یقین ہے اور پاکستان کی محنت و مشقت پہ کہ وہ جو ہے جو انڈین کا پروگرام ہے، ان کا جو ان کی پلاننگ ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ ناکام ہو جائے، وہ آپ تہاڑ جیل میں جو ہے ان کی وہ بھی وہ نظر بند ہے۔ اسی طرح سے مختلف جیلوں میں جیسے کہ نعیم احمد خان صاحب ہے، آسیہ اندرابی صاحب ہے، حمیدہ باجی ہے وغیرہ جو ہے، یہ ساری جو ہے جیلوں میں اس وقت مقید ہے، بند ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہے۔ آزادی کی جو تحریک ہے بہت طویل ہوتی ہے، اس میں جو ہے کئی نسلیں گزرتی ہیں تب جا کے آزادی مل جاتی ہے۔ ہماری طرف سے پاکستانی قوم کو خاص کر اس جشن آزادی کے موقع پر یہ اپیل ہے کہ اپنے کشمیری لوگوں کو نہ بھولیں، ان کی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے پاکستان جتنا بھی کر رہا ہے اس میں بہت زیادہ سرعت اور بہت تیزی اور بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، 76 سال گزر گئے، ایک طرف تو آزادی دیکھی آپ لوگوں نے، ایک طرف غلامی دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جذبہ کم ہوا یا اس کی شدت مزید بڑھ گئی ہے؟ اور کیا جو جشن آزادی کا جب انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان جب منایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جذبہ؟ دیکھیں، یہ جو تحریک آزادی ہے یہ حق پہ مبنی تحریک ہے اور انڈیجنس موومنٹ ہے۔ بھارت جہاں دنیا کو گمراہ کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے، لیکن ہندوستان کے اس بیانیے کو دنیا نے رد کیا ہے۔ کشمیر ایک حقیقت ہے،
جہاں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آج تک جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے ہندوستان کا, اور یہ نہیں بائی لیٹرل ایشو ہے. کشمیری آج چوتھی جو جنریشن ہے, جس طرح سے میں نے بات کی کہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں, ان کے حوصلے ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہیں. آپ کشمیری عام نوجوان کو دیکھیں, آپ ان کے تاثرات کو دیکھیں کہ وہ ظلم و ستم کے باوجود اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرنے والا. ہندوستان نے 10 لاکھ نہیں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہے. یہ سری نگر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہے راؤ فرمان, انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور انہوں نے لداخ, لیہ کرگل, جموں, ادھمپور, بدروا, ڈوڈا, کشتواڑ, رجوری, پونچھ, وادی اور CS فائر لائن کے اوپر سیالکوٹ تک کون سی ان کی کمپنی, کون سا بریگیڈ, کون سی فورسز جس میں پیراملٹری بھی ہے, جس میں ان کی پروفیشنل فورسز بھی ہیں, ان کی انٹیلیجنس بھی ہیں, اور یہ 1.5 ملین بنتی ہے. انڈین پولیس بھی بنتی ہے 1.5 لاکھ. اس طرح سے VDC کا ایک جتھا ہے, انہوں نے 1 لاکھ لوگ وہ بھی ہیں. تو اس ظلم و جبر سے, اس ستم و استبداد کے باوجود کشمیری ہندوستان سے علیحدگی چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. جہاں آج بھی ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے, ہر شہر وہاں قبرستان ہے, ہر گھر وہاں ماتم کدہ ہے. کوئی گھر آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جہاں سکون ہو, چین ہو یا قربانی نہ ہو. کوئی اپاہج ہے, کوئی لاپتہ ہے, کوئی گرفتار ہے, کوئی شہید ہے. وہاں ریپ بہت سارے کیسز ہیں. اسی طرح سے پیلٹ وکٹم ہے, ہر گھر وہاں متاثر ہے. یہ بھارتی فوج نے ظلم و جبر کے وہاں پہاڑ توڑے ہیں. تو کسی بھی صورت کشمیری اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرنے والا. ہم کسی بھی صورت یہ بول نہیں سکتے ہیں. یہ ظلم و جبر جتنا بھی ہندوستان کر لے, تحریک آزادی اتنی ہی ابھر رہی ہے. 5 اگست کے بعد ہندوستان نے ہماری آواز کو مکمل طور پہ بند کرنے کی کوشش کی. اس وقت لوگ یرغمال ہیں بندوق کی نوک پہ, مگر اس کے باوجود سچویشن میں جب وہاں پر اپنی وہ پاپولیشن کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں انڈینز, تو اس سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اپنی تحریک کا؟ دیکھیں, یہ سارے جو اقدامات ہیں, یہ جو انٹرنیشنل لا ہے, یہ جو قوانین ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, سیکورٹی کونسل کے قراردادیں جو ہے, ان کے منافی ہے. یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. وہ جہاں کر رہا ہے کہ وہاں ڈیموگرافی کو چینج ہم کریں, اب ہماری شناخت, ہمارا تشخص, ہماری زبان, ثقافت وہ ختم کرنا چاہتا ہے, وہیں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. آج 4 سال ہو گئے ہیں, کسی فیکٹ فائنڈنگ مشن کو آج تک ایکسیس کیوں نہیں دیا گیا؟ کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سری نگر کے اندر قدم کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس کو اجازت کیوں نہیں ہے وادی کے اندر آنے کی؟ وہ ایکسپوز ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے بعد آج کل کے اس زمانے میں جہاں انٹرنیٹ ہے, جہاں سوشل میڈیا ہے, آپ وال اسٹریٹ دیکھیں, آپ واشنگٹن پوسٹ دیکھیں, نیو یارک ٹائمز دیکھیں, آپ گارڈین دیکھیں, آپ CNN, BBC, دنیا کے بڑے ادارے, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو رپورٹس ظاہر کی ہے, جو انہوں نے کشمیر کی روداد سنائی ہے, وہ سارا ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل ہے. آپ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں, آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو پڑھیں, جہاں ہندوستان کیا, کشمیر کیا, ہندوستان کے اندر بھی ان کے دفاتر پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. آپ BBC کی رپورٹ یہ برداشت نہیں کر سکے. اسی طرح سے بین الاقوامی اداروں نے تو ایکسپوز اس کو کیا ہے. یورپین ڈس انفو لیب نے اس کے پروپیگنڈے کو 15 سال کے بعد ایکسپوز کیا جو چلا رہے تھے. تو لہٰذا سب کچھ اچھا نہیں ہے. اگر نارمل سی ہے تو آپ کی G20 کیوں فیل ہو گئی ہے؟ آپ نے یورپین بھی لائے تھے, انہوں نے بھی دیکھا. تو یہ لا حاصل مشق ہے بھارت کی. وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ غریبوں پہ توجہ دینے کے بجائے کشمیریوں کو مار رہا ہے. وہاں پہ فوج کے اوپر اتنے اخراجات کیے جاتے ہیں, اسے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا, کچھ نہیں ملنے والا اسے. یہ لا حاصل مشق ہے اس کی. کشمیری کسی بھی صورت بھارتی نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے دل آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اسلام آباد کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ رشتہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. ہم اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے. تو لہٰذا آج نہیں تو کل ہم نے ظلم و جبر سے آزاد ہو کر اسلام آباد, خدا داد مملکت پاکستان کا حصہ بن جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے, یہ انڈیا پاکستان پارٹیشن کا انفنشڈ ایجنڈا تھا. تو اس حوالے سے جب انڈیا کے انڈیپینڈنس ڈے کو 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جاتا ہے کشمیر میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک جو ہر ایک ڈے جو ہے یا دن جو وہ ایک مبارک دن ہے, لیکن ہندوستان جہاں اپنی آزادی منا رہا ہے وہی وہ ہمیں غلامی کی توق پہنا رہا ہے.
تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یا کوئی قوم یہ کیسے برداشت کر سکتی کہ وہ اپنے لیے تو وہ خوشی منا رہے ہیں لیکن ہم پر جو ہے غلامی کا طوق لگا رہے ہیں. تو یہ ایک قوم کو کبھی برداشت نہیں ہوتا جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. پچھلے 70-75 سال سے ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دنیا کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان وہ وعدے جو اس نے اقوام متحدہ میں ہمارے ساتھ کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ایون کہ پاکستان کے ساتھ، اور جواہر لال نہرو جو ان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں لال چوک میں آ کے پرومس کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ہم آپ کا جو یہ ایشو ہے، یہ مسئلہ حل کر دیں گے پلبسائڈ کے ذریعے. کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ جو بھی ووٹنگ کے ذریعے جو ہوگا، پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو پاکستان کے ساتھ، یا اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے تو ہندوستان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد مقبوضہ کشمیر ہندوستان نے ہمارے ساتھ دھوکے آج تک کیے. ایون کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے معاہدات کیے تھے، پاکستان کے ساتھ انہوں نے دھوکے کیے ہیں. تو یہ جو ہندوستان دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں جشن آزادی منا رہا ہوں، یہ تو اپنے لوگوں کے لیے وہ لازماً مناتے ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، وہ منائے. لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے نہیں ہیں اور نہ ہم مناتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ کالا اور سیاہ دن ہے جس کو ہم بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں. اور تب تک ہم یہ مناتے رہیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے ہاتھوں سے آزاد نہیں ہوتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ جو ان کا بیسک رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. ہم اس دن کو منائیں گے، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہندوستان نے ہمارے ساتھ بربریت کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے. اس کو تاریخ انسانیت اس کو نہیں بھول سکتی ہے. تو ہم یہ تب تک یہ آواز دنیا کو پہنچاتے رہیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا وہ حق نہیں دیا جائے گا. اور اس کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم ہے اور لازمی ہے. ہندوستان بھی نیوکلیئر کنٹری ہے، پاکستان بھی نیوکلیئر کنٹری ہے، اور اسی طرح سے یہاں ہمارا پڑوسی چائنا نیوکلیئر کنٹری ہے. تو اس ریجن میں ہندوستان یہ اپنے ذہن سے نکالے کہ وہ اس کو فلسطین بنا سکتا ہے. تو اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ورلڈ کو، ان کو جو ہے اس مسئلہ کشمیر کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہے. ادروائز یہ جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. لون صاحب، بینگ اے کشمیری، آپ پاکستانیوں کو جشن آزادی پہ ان پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ یہ معجزے سے کم نہیں تھا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس میں بزرگوں کی قربانیاں تھیں لازوال. تو وہیں آج کا نوجوان پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرے، پاکستان کا جو پازیٹو امیج ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کام کرے، کسی بھی منفی سرگرمی میں شامل نہ ہو. جہاں دشمن طاق میں بیٹھا ہے اور وہ ہمیں پروپیگنڈے کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، دماغ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ہائبرڈ وارفیئر کا مقابلہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پاکستان کو نوجوان جو ہے پاکستان کا، جو اس کا مستقبل ہے پاکستان کا، ایک ایمبیسڈر کی حیثیت سے وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرے. اور ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آزادی ملی. آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں، آزادی سے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عنقریب ایسا موقع اور دے گا ہمیں کہ ہم مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور اس میں سب سے زیادہ نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. نوجوانوں نے ہمیشہ ریولیوشن لائی ہے دنیا کے اندر. آپ عرب سپرنگ دیکھیں، آپ روس کا انقلاب دیکھیں، آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے، 7 نوجوان لیڈر تھے، وہ بھی نوجوان ہی تھے. اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، وہ بھی نوجوان تھے. تو نوجوان جو ہے نا وہی انقلاب لا سکتے ہیں. تو پاکستان کا نوجوان کشمیری اس بہن بھائی کے لیے، اس نوجوان کے لیے، اس یوتھ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے بین الاقوامی اداروں کو جھنجھوڑے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. ویورز، آج ہم نے پروگرام میں بات کی کشمیریوں کے حوالے سے، پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے، اور ہمیں اس موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں، کشمیری بہنوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.